حسین کے 4 حروف کی نسبت سے عاشورہ کے روزے کے 4 فضائل۔ اب 10 محرم الحرام کے روزے کے فضائل سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، یعنی کہ ڈبو دیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور بارہا حدیث شریف سے عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے میں یہود کی مشابہت نہ کرو، یعنی کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم لوگ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ ملا کے رکھا کرو تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ دیکھیں، یہی جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی، یا آپ 9 محرم کا روزہ رکھیے یا 11 محرم کا روزہ رکھیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے اور یہود کے ساتھ ہماری مماثلت بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں تو ساتھ میں 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یعنی کہ سیاہ ستہ کی ایک کتاب کی حدیث ایک اور جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے، عاشورہ کے جو روزے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف ہے۔ رمضان کے بعد افضل روزے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتا رہی تھی، تو آئیے محرم الحرام کے پورے ماہ کے روزوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ 1 مہینے کے روزوں کے برابر طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔